اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو نصرت اور فتح ملتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ اس آیے میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے اور ان پر ظلم ہو گیا ہے، ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے اپنے دفاع کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، دفاع کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے روکے نہ رکھتا تو لوگوں کے لیے امن سے رہنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی روح میں، تمام ذی حیات کے اندر اپنے وجود کو محفوظ رکھنے بچانے کے لیے دفاع کا شعور اور دشمن کی پہچان جو ہے ودیعت فرمائی ہے۔ پرن چرن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں، اس سے بھاگ جاتے ہیں، یا ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، حملہ کرتے ہیں جو ان پر حملہ کرتے ہیں۔ دفاع کی صورت میں اگر اس کے اوپر حملہ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کہتا۔ چرن پرن جانور آپ آرام سے گزر جائیں، اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں اس کے اوپر حملہ کریں تو پھر اس وقت ہر ذی روح اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دفاع کا انتظام کر رکھا ہے، یہ شعور ان کی فطرت جبلت میں ودیعت فرمائی ہے، اور اسی فطری شعور کے تحت ہر شخص اپنا دفاع کرتا ہے۔ اسلام نے بھی اپنا دفاع کرنے کا حق دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس آیے فرمایا اذن للذین یقاتلون، جن پر جنگ مسلط کیا گیا ہے ان کو اذن ہے۔ دفاع کرنا جو ہے وہ ایک انسانی حق ہے، ایک انسانی حق ہے دفاع کرنا، حملہ آور کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کرنا، اور وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے اس کو قتل کرنا، دفاعاً قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے، ہر ذی روح کے اندر جو ہے یہ دفاعی شعور ودیعت فرمائی ہے۔ اگر یہ شعور لوگوں کے اندر موجود نہ ہوتا تو پھر انسان کو زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، انسانی عبادت گاہیں بھی، مختلف مذاہب اور مکاتب کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہتی۔ انسان جس طرح اپنے
اپنے جان کا دفاع کرتا ہے، اور اسی طرح اسلام نے اجازت دی ہے اپنے مال کا بھی دفاع کرو، اور اپنے مال کے دفاع میں اگر مارا گیا تو اس کو شہید کہا ہے، جیسا کہ ہے حرمت مال المسلم کا حرمت دمی ہی، مال مسلم کو وہی حرمت حاصل ہے جو اس کے خون کو حرمت حاصل ہے، اس کا بھی دفاع کرنا جو ہے وہ حق حاصل ہے انسان کو، اپنے مال کا بھی دفاع کرے۔ اور انسان اپنے مذہبی مقدسات کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، مذہبی مقدسات کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دفاع کا شعور انسان کے اندر نہ رکھا ہوتا اور حملہ آور کے لیے دفاع کرنے کا اور جوابی حملہ کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو پھر کوئی عبادت گاہ تک جو ہے محفوظ نہ رہتی۔ لہدمت صوامع، صومعہ کہتے ہیں ان چیلہ کشی کے لیے جو کوٹری ہم بناتے ہیں، مسیحیوں میں رائج ہے یہ، وہ صومعہ و بیع، وہی چرچ جس کو چرچ کہتے ہیں، وہ صلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو صلوات کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ لفظ صلوات ہم اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ صلوات لغت میں دعا کے لیے ہے۔ اسلامی شریعت نافذ ہونے کے بعد یہ لفظ دعا سے خاص عبادت کے لیے منتقل ہو گیا، اس کو ہم حقیقت شرعیہ کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے نہیں، یہ لفظ دعا کے لیے نہیں تھا، بلکہ بالعکس ہے، یہ لفظ نماز کے لیے حضرت ابراہیم کے زمانے میں لفظ صلاۃ نماز کے لیے وضع تھا، نماز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ لغت ابراہیمی میں یہ لفظ جو ہے وہ اسی رکوع اور سجدہ کی پر مشتمل عبادت کے لیے متعین ہوا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو ہر دعا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی شریعت نے آ کر کے دوبارہ لغت ابراہیمی کی طرف اس کو منتقل کیا، اپنے حقیقی معنی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ یہ صلوات یعنی ان کے عبادت گاہوں کو صلوات کہتے ہیں یہودیوں کے۔ یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا ہے سامنے آتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے، قتل و مقاتلے کے سلسلے میں۔ انسان کا خون محفوظ ہے، انسان کے لیے پہلے بھی عرض کیا، انسان کے لیے حق حاصل ہے، زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، آپ اس کی زندگی کو نہیں چھین سکتے الا ان کہ وہ آپ کی زندگی کے در پہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ کی زندگی کے در پہ ہے تو آپ اس سے اس کی زندگی چھین سکتے ہیں، الا ان کہ اس نے کسی کی زندگی نہ چھینی ہو تو آپ بھی اس کی زندگی چھین سکتے ہیں، لیکن اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص جو ہے وہ انداز انتقام نہیں ہے، قصاص آپ خود نہیں لے سکتے، اسلامی ریاست کی طرف آپ رجوع کریں گے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے قصاص لینا، وہ وارث کو حق دیتی ہے، ریاست حق دیتی ہے، تو پھر وارث جو ہے وہ قصاص لینے کا وہ کر سکتے ہیں، اس کام کو ریاست کے ذریعے انجام دینا ہوتا ہے، خود قصاص نہیں لے سکتے وارث۔ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا کرتا اور آپ کی کسی آدمی کو بھی نہیں مارا، اس نے ایک نظریہ رکھا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر قتل کرنا، وہ نظریہ کیا ہو اس سے ربط بحث نہیں، جی صرف اور صرف نظریے کے بنیاد پر کسی سے حق حیات چھین لینا یہ مشرکانہ رویہ ہے۔ دیکھو اوپر یہاں پر فرمایا کہ وہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم کیا تھا؟ ربنا اللہ، ہمارا مالک اللہ ہے کہنا جرم تھا۔ یہ نظریہ، اس نظریے کے جرم میں ان کو قتل کرتے اور ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، صرف نظریے کی بنیاد پر۔ یہ مشرکانہ عمل ہے،
اس کو واضح طریقے سے قرآن میں متعدد جگہوں پر ہے کہ صرف ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ ان کے مال و جان کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ کافرانہ نہیں، مشرکانہ موقف ہے، مشرکانہ عمل ہے، صرف اور صرف نظریے کی بنیاد پر۔ وہ نظریہ کیا ہو اس سے بحث نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ کیوں بحث نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے مشرکین کو حق حیات دیا ہے، زندہ رہنے کا حق دیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی مشرک جو ہے وہ آپ سے پناہ مانگے، پناہ دے دو تاکہ کلام اللہ وہ سنے، پھر اپنے امنگاہ پر پہنچا دے۔ یہاں سے یہ بھی نہیں دفع ہو جاؤ، نہیں، پہنچانا ہے، کیونکہ حق حیات اس سے نہیں چھین سکتے، مشرک سے بھی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے قتل اگر دفاع میں قتل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا خون حدر ہے۔ قصاص میں قتل ہے، اس کا خون حدر ہے۔ لیکن جنگ ہے، آپس میں لڑائی ہے، اس میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، جنگ بھی ناحق ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ وہ قتل یعنی میدان میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا، ایک یہ بات ہے، اس کا حکم اور ہے۔ ایک یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں اچانک اس پر حملہ کیا، دکان میں بیٹھا ہوا تھا، حملہ کر کے مار دیا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حملہ کر کے مار دیا، نماز پڑھ رہا تھا، حملہ کر کے مار دیا۔ اس کو کہتے ہیں القتل غیلۃً، غفلت میں، ناآگاہی میں قتل کرنا۔ وہ تو آپ کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اصلاً نہیں، آپ کی طرف متوجہ نہیں، آپ کے وجود تک کا پتہ نہیں اس کو۔ یہ اچانک اس پر حملہ ہوتا ہے حالت نماز میں، یا جنازے میں، یا مجلس میں، یا سفر میں، بس میں، یا اپنی دکان میں، وہ کسی کام کے ساتھ مصروف ہے، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق و ربط نہیں ہے، اس کو اچانک جا کر کے مارنا، اس کو کہتے ہیں القتل غیلۃً۔ یہ القتل غیلۃً کے بارے میں ایک جداگانہ موقف ہے۔ ایک تو مقابلے میں آ کر قتل ہوتا ہے، وہ مقابلہ ناحق ہے، پھر بھی مقابلے میں ہے، غیلۃً نہیں ہے۔ لیکن غیلۃً قتل کرنا زیادہ جرم ہے۔ امام مالک کا موقف ہے کہ اگر کوئی مسلم کسی کافر کو القتل غیلۃً کے مطابق قتل کرے، غفلت میں، ناآگاہی میں، اچانک حملہ کر کے اس کو قتل کرے، تو پھر اس کافر کے بدلے مومن مسلمان قتل ہو جائے گا قصاص میں۔ ویسے فقہی ابواب میں یہ بات ہے کہ المسلم لا یقتل بکافر، مسلمان جو ہے وہ کافر کے قصاص میں نہیں مارا جائے گا، دیت دینا ہوتا ہے۔ اس نے اگر اس کو عمدن قتل کیا ہے، قتل عمدی ہے، تو دیت دینا ہوتا ہے، قتل خطئی تو بھی۔ لیکن اگر القتل غیلۃً ہے تو امام مالک کہتے ہیں نہیں، یہاں القتل غیلۃً جو ہے وہ بہت ظلم ہے، سفاکانہ قتل ہے، مجرمانہ قتل ہے۔ اس لیے اس صورت میں مسلمان کافر کے مقابلے میں قتل ہو جائے گا، قصاص ہو جائے گا، قتل اگر قتل غیلۃً ہے۔ صحیح بخاری میں باب دیات میں ایک روایت ہے، اس روایت کے تحت کہتے ہیں یمن میں کسی نے ایک بچے کو قتل کیا تھا غیلۃً، غفلت میں، اچانک ناآگاہی پر قتل کیا، تو اس کے مقابلے سے ایک بچے کے مقابلے میں 7 آدمی کو قتل کرا دیا حضرت عمر کے حکم پر، اس لیے کہ القتل غیلۃً تھا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا
کہ اگر صنعاء والے، یمن صنعاء والے سب کے سب اس بچے کے قتل میں شریک ہوتے، میں سب کو مار دیتا۔ یہ ہے، پڑھیں دیکھیں آپ بخاری، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت دیکھیں اور پڑھیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر صنعاء والے سب کے سب اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ لہٰذا القتل غیلۃً جرم ہے، نظریے کی بنیاد پر قتل ناقابل عفو جرم ہے، صرف نظریے کی بنیاد پر، خواہ وہ نظریہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ شرک کا پہلے بتایا آپ کو، اسلام کے نظریے شرک جو ہے، مشرک کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اہل کتاب کو کوئی قبول کرتے ہیں ایک مذہب کے طور پر، شرک جو ہے کوئی مذہب نہیں ہے، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اگر کسی مشرک کو بھی غیلتاً مارا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو بھی مار دیا جائے گا امام مالک کے مطابق۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے، من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کو پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، نفی شرک میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جب من ینصرہ میں بغیر تاکید کا ذکر ہے، لام اور نون دو تاکیدی لفظ یہاں موجود، ضرور ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جی، انسان کی طرف سے مدد ہونے کی صورت میں جواباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنا لازمی ہے۔ خدا ہر صورت میں ضرور اس کی مدد کرے گا۔ البتہ یہاں پر جو اللہ کی مدد کرتا ہے، پہلے بندے کو اللہ کی مدد کے لیے پہل کرنا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آنا لازمی ہے۔ پہل بندے کو کرنا ہوتا ہے۔ دیگر آیات میں ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ادھر بھی ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس قسم کی 20 آیات موجود ہے کہ تم کو پہل کرنا ہوگا، خود اللہ تعالیٰ تو پہل نہیں کرتا، خود اللہ پہل کرے بغیر عمل کے تو پھر وہ بغیر استحقاق ہو جاتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو یہ لوگ جن کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے صرف کہا ہے ربنا اللہ، ہمارا مالک اللہ ہے، وہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ خدا پرست معاشرہ تشکیل دیں گے۔ خدا پرست معاشرہ تشکیل دینا جو ہے وہ دو باتوں پر دو باتوں میں منحصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی طرف۔ اللہ خلق خدا کی طرف غریب پروری بھی عبادت ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، کسی کے ہاتھ میں اگر حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے اس حکومت جو الہی حکومت اگر مکن نہ ہوں، اگر ہم ان بندگان خدا کو جو صرف کہتے ہیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ان کو ہم اگر اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی ابھی نوبت بھی نہیں آئی، مدینہ شہر میں بھی ابھی داخل نہیں ہوئے،
مدینہ کے مضافات میں تشریف فرما ہیں، وہاں سب سے پہلے جو کام کیا مسجد قائم کیا، مسجد قباء۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ وارد ہوتے ہیں تو مدینہ میں بھی سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد ہے، مسجد بنانا۔ مسجد بنائی، نماز قائم کیا، اور اسلامی نماز جو ہے وہ جہاں عبادت ہے وہاں نماز اسلامی سیاست بھی ہے، اسلامی ریاست کے لیے ذرائع ابلاغ بھی ہے، جمعہ نماز کے خطبے اور نماز جماعت میں لوگوں کا باہمی ربط اور ملاقات جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے قیام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، نماز اور زکوٰۃ اسلامی معاشرے کی۔ اور اگر کسی معاشرے میں اسلامی ہو اس میں نماز نہیں ہے تو پھر وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بہت سے سارے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ دیکھو، انبیاء کے بعد جو لوگ ناخلف ہوتے ہیں یہ وہ ان لوگوں کے ناخلفی جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اضاعوا الصلاۃ میں ہے۔ اگر کسی مومن کو اللہ حکومت دیتا ہے، وہ اگر مومن ہے تو اس مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ دیکھو اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے اسلامی معاشرے قائم کرنے میں۔ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ اسلامی معاشرے میں بنیادی مسئلہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دے دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دے دو۔ اللہ کی طرف توجہ رکھو، مخلوق کی طرف توجہ رکھو، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرو، لوگوں کی غریب پروری کرنے کے لیے لوگوں کی طرف رخ کرو، زکوٰۃ دے دو۔ قرآن اصطلاح میں زکوٰۃ ہر اس مال کو کہتے ہیں جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے۔ بعد میں فقہی ابواب میں یہ بات ذہن میں رہے، فقہی ابواب میں فقہاء نے فقہی مسائل کی ترتیب و تبویب کے مرحلے میں زکوٰۃ کے لیے الگ ایک باب قائم کیا، فطرہ کے لیے الگ باب قائم کیا، کفارات کے لیے الگ باب قائم کیا، خمس کے لیے الگ باب قائم کیا، اور اس کے لیے عناوین مختلف رکھے، اور ان میں سے ایک کے لیے لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ عنوان وہی رہنے دیا۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینا اور چیز ہے، خمس دینا اور چیز ہے۔ خمس دو، فطرہ دو، کفارہ دے دو، اور کسی کو دعوت دے دو، ولیمہ دے دو، سب زکوٰۃ، یہ سب انفاق ہے، سب صدقہ ہے۔ پتہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صدقہ غیر واجبہ ہوتا ہے، زکوٰۃ واجبہ بھی ہے، زکوٰۃ غیر واجبہ بھی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اصلاح معاشرہ اور اسلامی معاشرے کی جو ایک اہم ترین بنیاد امر معروف نہی عن المنکر ہے۔ امر معروف نہی عن المنکر اصلاح معاشرہ، قیام معاشرہ، اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر امر معروف یعنی امر معروف کیا ہے؟ اچھی باتوں کو رواج دینے کے لیے کام کرنا اور بری باتوں کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے کام کرنا۔ نہی عن المنکر، معاشرہ منکرات سے پاکیزہ رکھو اور معروف سے پر کرو، یہ ہے اسلام کا معاشرہ۔ یہ جو امر معروف نہی عن المنکر ہے، اسلامی دستور کو احیاء کے لیے اسلامی دستور اور نظام ہے، جو نظام اسلام نے انسان کی سعادت دارین کے لیے عنایت فرمایا ہے، اس نظام کو معاشرے کو پر نافذ کرنے اور اس کو معاشرے کے میں زندہ رکھنے کے لیے واحد ذریعہ امر معروف نہی عن المنکر ہے۔ امر معروف نہی عن المنکر کے ذریعے اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات جہاں انسان کے لیے انسانی آخرت کے لیے تقدیر ساز ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے امر معروف نہی عن المنکر جو ہے وہ تقدیر ساز ہے، دنیاوی زندگی کے لیے۔ روایت میں ہے
اس روایت کو اچھی طرح سمجھے۔ رسول آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ امر معروف نہی عن منکر کو ترک کریں اور اس کے نتیجے میں ان کے برے لوگ ان کے اوپر حاکم ہو جائیں، برے لوگ، چور لوگ، ڈاکو لوگ اور کرپٹ لوگ جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ لوگ اگر ان کے اوپر حاکم ہو جائے، پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے دعا کرے لوگ، اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا۔ جی یہ حدیث ہے، رسالۃ آپ کی حدیث ہے۔ یہ امر معروف نہی عن منکر کے ترک کرنے کے نتیجے میں ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امر معروف نہی عن منکر کے ذریعے اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اسلامی معاشرے میں لوگوں کا عقل و شعور اتنا بالا ہوگا، بلند ہوگا کہ کسی ظالم کو حکمرانی کے لیے مہلت نہیں، موقع نہیں دیں گے لوگ۔ اتنے بھولے بالے گئے گزرے نہیں ہوں گے لوگ، جیسے ہمارا معاشرہ ہے، بھولے بالے اور گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہر ظالم کو موقع دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ ووٹ دیتے ہیں ہر ظالم کو۔ کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اپنے مفاد کا فہم نہیں ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے فہم نہیں ہے۔ یہ فہم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہاں امر معروف نہی عن منکر کا رواج نہیں ہے۔ منکرات کو دور کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ بیچارے مساکین جو ہے وہ چند مسجدوں میں امر معروف نہی عن منکر اور جمعہ خطبوں میں بات کرتے ہیں جو اصلاً آپ کے معاشرے میں وہ غیر مؤثر ہے اور بات بھی نہیں کرتے۔ یہاں مؤثر ہے، ان ذرائع میں امر معروف نہی عن منکر کے اصلاً وجود نہیں ہے۔ جو ذرائع مؤثر ہے، معاشرے کے اوپر اثر انداز ہے، ان میں امر معروف نہی عن منکر نہیں ہے، بلکہ امر بمنکر و نہی عن معروف ہے۔ یہ ان تمام ذرائع ابلاغ میں، میڈیا کے اوپر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، سب میں امر بمنکر و نہی عن معروف ہیں۔ اس لیے تاریخ ہے ہمارا معاشرہ، اور اس تاریخ معاشرے میں ہر ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔